نبی اکرم شفیع اعظم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المدارات مع الناس ويذكر عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه إنا لنشرك في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتعلنهم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي المنكدر حدثه عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل فقال إذنوا له فبئس ابن الأشر وبئس أو إبئس الأخ الأشر فلما دخل ألان له في الكلام فقلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو دعاه الناس اتقاء فحشه باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وقال معاوية لا حلم إلا عن تجربة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نقيل بن زهير عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد من مرتين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے، ایک ایسی شریعت ہے، کائنات میں دنیا جب سے قائم ہوئی ہے سوائے اسلام کے کسی کے اندر یہ خوبی اور کمال نہیں. ہر بات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کے دنیا اور آخرت کے فائدے کے تحت احکام نازل فرمائے. یہ حکم بھی دور نبوت کا ایک قصہ ہے. قصہ لمبا ہے، مختصراً عرض کیے دیتا ہوں. ایک قبیلے میں جب بات پہنچی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی تو قبیلے کے سردار نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ مکہ مکرمہ اور معلوم کر کے آؤ یہ محمد کون ہے اور دین کیا ہے، شریعت کیا ہے. گئے، واپس آ گئے. آنے کے بعد پوچھا بتاؤ کیا تاثر ہے تمہارا، کیا اثر لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں سب کو جمع کر لیں تاکہ سب کے سامنے میں ایک بات کہہ دوں. اس زمانے میں بڑی اطاعت تھی. اس زمانے میں کیا تقریباً 80-90 سال پہلے بھی لوگوں کے اندر امانت اور دیانت تھی، چاہے کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے. امانت اور دیانت عام طور سے تھی. تو فوراً جمع ہو گئے. تو اب سوچ رہے ہیں انشاءاللہ لمبی چھوٹی تقریر کریں. پوچھا بتاؤ ان لوگوں کو کیسے پائے؟ انہوں نے 2 جملہ کہا، صرف 2 جملہ عربی کا. اسے اردو میں کریں گے تو ذرا لمبا ہو جائے گا، 1 سطر ہو جائے گا. کہا انہ لا یخدع ولا یخدع، وہ لوگ نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں. تو اس قبیلے کے سردار نے کہا جس قوم میں یہ چیز ہوگی، یہ مزاج ہوگا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، ہمیشہ کامیاب ہوں گے. فوراً اسلام قبول کر لو. پورا مجمع، پورا قبیلہ مسلمان ہو. کیوں؟ اس سردار نے کہا لا یخدع کا معنی یہ ہے کہ بھئی ان کے پاس امانت ہے، اسی لیے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ آج ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں. اور اسلام میں ایمان تو امانت ہی کسے ہے. لا ایمان لمن لا امانت لا، حدیث ہے. جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا. دوسرا جو دھوکہ نہیں کھاتے ہیں
اس کے بارے میں سردار نے کہا ان کا نظام مضبوط ہے، اس لیے دھوکہ نہیں کھاتے. یہ اللہ کے رسول اسی کو فرماتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن 2 مرتبہ ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا، یعنی دھوکہ نہیں کھاتا. ایک بار دھوکہ کھا لیا تو پھر وہ دھوکہ نہیں کھاتا. یہ اردو میں ایک محاورہ ہے، مجھے صحیح یاد ہے، شاید وہ اسی حدیث کے مثال ہے. دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. یہ جو مثال ہے وہی ہے، اسی حدیث کی مثال ہے، سمجھنے کی. ایک مرتبہ دھوکہ کھا لیا تو پھر سے وہ ایسی حرکت نہ کرے، پھر سے دھوکہ کھائے. یہ مومن کی شان ہے، اللہ کے رسول فرماتے. یہ کب فرمایا؟ ایک آدمی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ اشعار کہا کرتا تھا، وہ شاعر تھا. ایک بار پھنس گیا، قید ہو گیا، نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا. اب نبی علیہ السلام کی شان میں چونکہ بہت زیادہ بیہودہ باتیں اشعار میں کہا کرتا تھا، اس کی سزا قتل تھی. ایک اشارہ صحابہ کو کہہ دیں، لیکن بعضوں نے سفارش کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بتاؤ آج سے تم ہجو میں اشعار کہو گے؟ ہجو بولتے ہیں مذمت میں. تو اس نے کہا نہیں، تو پکی پکا ہرگز نہیں کرنا، چھوڑ دیا. پھر جا کر وہی حرکت کرنے لگا. پھر ایک مرتبہ پھنسا ہوا، اب پکڑ کر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا. اب وہ بھی منت سماجت کرتا ہے، لوگ بھی سفارش کرتے ہیں. تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ایک ہی سوراخ میں مومن 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے. ایک مرتبہ تو دھوکہ کھا لیا جب اس نے یہ کہا کہ میں نے چھوڑ دیا، خیر ہو سکتا توبہ کر، لیکن اس نے پھر یہی حرکت کیا ہے، اب اس کے لیے معافی نہیں. اس موقع پر کی حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے فائدے کے لیے، ہر انسان کے فائدے کے لیے، ویسے بھی حدیث میں ہے معاشرہ بالکل اپنوں کی طرح گزارو، معاملہ غیروں کی طرح گزارو. عاملو کالاجانب عاشرو بالاخوان، اللہ کے رسول نے فرمایا. معاشرہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کسی کے بھی ساتھ بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بھائی کی طرح رہو. لیکن معاملہ جب ہے لین دین کا، بھائی سے بھی غیر کی طرف بڑھ رہو. بھائی کو بھی اپنا مت سمجھو، سگا بھائی ہے لیکن اس سے معاملہ ایسا کرو جیسے کہ وہ غیر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عاملو کالاجانب. اجانب کا معنی اجنبی. بھائی سے بھی معاملہ کرنا ہو تو اجنبی بن کر کرو. جو کرنا ہے وہ سارا اصول ضابطہ قائم کر کے معاملہ. یہ کس کا فائدہ ہے؟ اس کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے. ابھی 2 ہفتہ پہلے، یعنی یہ جمعہ نہیں، اس سے پہلے کے جمعہ میں ایک صاحب ہے، آنے کے بعد کہا کہ حضرت وہ ایک بڑا نقصان، معمولی آدمی ہے، آٹو چلاتا ہے، اس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے. اب وہ کریڈٹ کا جائز ہے ناجائز ہے وہ سب بات اب نہیں کریں گے. تو اس کے پاس تھا تو اس نے کہا مجھے سخت ضرورت ہے، سفر ہے، ذرا وہ دے دو، میں آپ کو واپس کر دوں گا. دوستی تھی، اچھی سی دوستی، وہ بولتا ہے اچھی سی دوستی تھی، بھروسہ تھا، دے دیا. آدمی غائب ہوا، یہاں تک کہ 9 لاکھ روپے اس میں سے نکالا. حالانکہ نہیں ہے، وہ تو ہے بھی جتنا چاہے نکالو، وقت پر باندھ دیں گے تو پیسہ برابر ہو جائے گا، وقت پر نہیں باندھیں گے تو سود چڑھے گا. اب وہ پریشان ہو گیا، اس کے پاس ہے ہی نہیں، پھر بھی ہمت کر کے وہ 90 پر 3000 روپے جمع کر چکا ہے. اب بولتا ہے دیکھو، سننے کے لیے تیار نہیں. بینک کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، حتیٰ کہ فون بھی کسی کو نہیں دینا. اگر کوئی کہے کہ بھائی فون ذرا کر لیتا ہوں، نہیں، اسے کسی دوسرے کا پتہ بتا دینا. پتا نہیں وہ فون میں کیا کرے گا، کیا بات کرے گا. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے حدیث بیان کرتے ہیں انہو قال لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. کوئی مومن ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے. باب حق الضیف، مہمان نوازی، اسی عنوان سے حدیثوں کو جامع فرمایا. اب کیا ہے، مہمان جیسا ہے ویسا اس کا اکرام کرنا.
اور پہلی مرتبہ تو مہمان کے لیے اچھے سے اچھا بنا کر کھلانا ہے میزبان کی حیثیت کے مطابق۔ اس سلسلے میں حدیثیں آ رہی ہیں، حدیثیں ذرا غور سے سنیں تب جا کر کچھ باتیں سمجھ میں آئیں۔ اور دوسرے دن معمولی، تیسرے دن بھی معمولی، 3 دن تک مہمان کو میزبانی کرنے کی اجازت ہے۔ اور مہمان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو 3 دن کے بعد تم کسی کے یہاں مت رہو، 3 دن ہو گیا تو نکلو باہر۔ 3 دن سے پہلے وہ جا رہا ہے، اس زمانے کی بات ہے، آج بھی کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، تو توشہ دے دو، پتہ نہیں راستے میں اسے ضرورت پڑ جائے کھانے پینے کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں توشہ دے دو، ایک ٹفن باندھ۔ آج کل تو ٹفن یوز تو ہے، بنا کر دے دیا، سنت پر عمل ہو جائے گا۔ سنت پر عمل کرنے کی غرض سے یہ کام کرنا ہے۔ اور عام طور سے بعض غیر بھی اپنے بھی یہ کام کرتے ہیں، مہمان آ گئے جا رہے ہیں تو بھی کھانا بن کر دے دیا، پھر راستے میں ضرورت پڑ گئی۔ یہ کام ہم کو بھی کرنا ہے، لیکن کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، مہمان آیا جا رہا ہے تو اسے توشہ بنا کر دے دیا۔ ساری چیزیں یوز اور تھرو ملتی ہے، کھانے کے لیے، سالن کے لیے، روٹی کے لیے، سب لیا اور اس میں بن کر کے کیری بیگ میں ڈال کر دے دیا۔ واپسی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اب وہ استعمال کریں اس کے بعد اٹھا کر کچرے میں ڈال۔ یہاں سے یہ حدیثیں آ رہی ہیں۔ تو مہمان کسی کے یہاں 3 دن، اور مہمان کے لیے حکم ہے کہ 3 دن سے بڑھ کر وہ نہ رہے۔ اگر 3 دن کے بڑھ کر رہے تو میزبان کہہ سکتا ہے آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ حدیثیں آ رہی ہیں۔ اب کیسے روایتیں ہیں ذرا غور سے سنیں۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادہ قال حدثنا حسین بن یحییٰ ابن ابی کثیر عن نبی سلمة بن عبد الرحمن عن عبد اللہ قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الم اخبر انک تقوم وتصوم النهار قلت بلى قال فلا تفعل قم ونام وصم وافطر فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإنك عسى أن يطول بك عمر وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام فإن بكل حسنة 10 أمثالها فذلك الدهر كله قال فشدد علي قلت أطيق غير ذلك قال صم من كل جمعة 3 أيام قال فشدد علي قلت فإني أطيق غير ذلك قال فصم صوم نبي الله داود قلت ما صوم نبي الله داود قال نصف الدهر قال أبو عبد الله يقال زور هؤلاء زور وضيف معناه أضياف الزراء لأن مصدر مثل قوم رضا۔ ایک صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں ان کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑھ کر حدیث خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے گزر چکی ہے بات، کہ میرے سے بڑھ کر کوئی حافظ حدیث نہیں ہے، جتنی حدیثیں مجھے یاد ہیں صحابہ میں کسی کو نہیں۔ ہاں ایک آدمی ہے، وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی جب حدیث بیان کرتے تو وہ لکھ لیتے، رات میں جا کر یاد کرتے۔ مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، اس لیے سن کر جتنی میں یاد کرتا تھا اتنا ہی مجھے یاد ہوتا، جس کی وجہ سے میں ان کے مقابلے میں کم ہوا۔ تو ان کی شادی ہوئی، یہ بڑا دلچسپ سے گزر چکا ہے باب النکاح میں۔ ان کی شادی ہوئی دوسرے دن یا تیسرے دن والد صاحب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہو سے پوچھتے ہیں، بہو بیٹے کو کیسے پایا، میرا بیٹا کیسا ہے؟ اوہو تمہارا بیٹا بڑا دیندار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، اب تک تمہارے بیٹے نے میرے جسم پر یوں انگلی بھی نہیں رکھا، دکھا۔ فوراً عمرو بن عاص، بیٹے کو سمجھانا مشکل ہے، بڑا عبادت گزار بیٹا ہے، سیدھا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سنا دی۔ وہاں سے حدیث ہے، اس سے پہلے پوری حدیث گزر چکی ہے۔ اب نبی علیہ السلام بلا نہیں بھیجا اب عمرو بن عاص کو، خود نبی علیہ السلام پہنچ گئے، حدیث گئے، جانے کے بعد کہا میں نے سنا کہ تم بہت روزہ رکھتے ہو، بہت نماز پڑھتے ہو۔ جی یا رسول اللہ بالکل بات صحیح۔ اچھا بتاؤ کیا کرتے ہو؟ کہ میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں، رات بھر نفلیں پڑھتا ہوں۔ اس سے کس نے کہا تم کو؟ دیکھو، سو جاگو،
کھاؤ روزہ رکھو، چاروں کام کرو۔ ہر رات میں سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنا ہے، اور یہ روزہ بھی رکھنا ہے، کبھی روزہ بھی چھوڑنا ہے، ایسا زندگی گزارو۔ سن لو، تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، اور تمہارے پاس آنے والے مہمان کا بھی حق ہے۔ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، گزشتہ ہفتہ ہی اسی حدیث کو پہلے پڑھ دیا، اس کے بعد یاد آیا تو گزشتہ ہفتہ ہو چکا ہے۔ یعنی ہمارے پاس مہمان آیا ہے تو پہلا حق اس کا یہ ہے، مسکراتے ہوئے ملو اس سے، یہ پہلا حق ہے۔ اور کیا آگے آیا، چاہے وہ ہمارا دشمن ہو، ہم کو اس سے بے حد تکلیف پہنچی ہو، لیکن سامنے آ گیا ہمارے پاس، السلام علیکم۔ مسکرا کر ملنا یہ ہر مسلمان پر دوسرے کا حق ہے، چاہے وہ غیر ہو۔ مسکرانے سے کیا چلا جاتا ہے؟ گزشتہ ہفتے میں یہ بات آ گئی۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام پہنچے میرے پاس، یعنی حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں علم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، میں نے سنا کہ تم رات بھر نمازیں پڑھتے ہو، دن بھر روزہ رکھتے ہو۔ قلت بلا، جی یا رسول اللہ بالکل بات صحیح ہے۔ قال فلا تفعل، آئندہ ہرگز نہ ایسا نہ کرو، بلکہ کیا کرو، قم ونم، کچھ نماز پڑھو، کچھ سو جاؤ، سم وافطر، اور روزہ بھی رکھو، روزہ بھی چھوڑو۔ کیوں؟ فإن لجسدک علیک حقا، تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، وإن لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، وإن لزوجک علیک حقا، تمہارے پاس ملنے آنے والے کا بھی تم پر حق ہے، وإن لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وأن عسى أن يطول بك عمر۔ حضرت عمرو بن عاص اس کو بہت بڑا بھاری سمجھے، بھی یہ کیسے ہوگا میرے سے، انہیں بھی رات میں سو جاؤں اور دن میں روزہ بھی رکھوں نہ بھی رکھوں۔ وَإِن مِّنْ حَسْبِكَ أَن تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ 3 أيام، اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو مہینے میں 3 روزے رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لاتا ہے اس کے 10 گنا بڑھ کر نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ایک روزے کے بدلے میں 10 روزے، 3 کے بدلے میں 30، گویا تم نے مہینہ بھر روزے سے رہے۔ یہ آج بھی الحمدللہ بہت سی عورتیں خصوصاً اور مرد بہت کم 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے ہیں ہر مہینے چاند کے۔ فرمایا فَإِن بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أمثالها فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ، 3 دن تم روزہ رکھو گے ہر مہینہ تو گویا تم پوری زندگی روزہ رکھے۔ کیوں؟ 3 دن کا روزہ 1 مہینے کے برابر، ہر مہینہ رکھو گے پوری زندگی تمہارا روزہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال عمرو بن عاص، میں اپنے اوپر بوجھ ڈال لیا، فشدد علیہ، تو اللہ کے رسول نے مجھ پر اور بوجھ ڈال دیا، کہا کہ میں ذرا طاقتور ہوں، مجھے اور کچھ بڑھا دیجیے۔ فرمایا قلت اطیق غیر ذالک، جی یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو ہفتے میں 3 روزے رکھ لو، فصم من کل جمعۃ 3 أيام، ہر ہفتے میں 3 روزے رکھ لو۔ قال، میں نے کہا فشدد علیہ، میں نے اپنے اوپر سختی ڈال لیا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے سختی ڈال لیا۔ کیا؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ میں اس سے بڑھ کر طاقت رکھتا ہوں۔ فإنی اطیق غیر ذالک، قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فصم صوم نبی اللہ داؤد، تم داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو۔ قلت وما صوم نبی اللہ داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا نصف الدہر، آدھا سال وہ روزہ رکھتے تھے۔ کیسا؟ 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن افطار کرتے، 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن افطار کرتے، 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن افطار کرتے۔ اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام، آئندہ سے تم ایسا کرو 1 دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑ دو، پھر 1 دن روزہ رکھو، پھر 1 دن چھوڑ دو۔ باب اکرام الضیف و خدمت ایاہ بنفسہ، مہمان آئے، ٹھیک ہے ہمارے پاس ملازمین ہیں، اولاد ہیں تو ان سے کام لے سکتے ہیں، لیکن حضرت امام بخاری علیہ رحمہ عنوان جو باندھتے ہیں، مہمان آیا تو خود سے کام کرو، خود سے خدمت کرو۔ اچھا ہمارے پاس نوکر ہے، نوکر سے کام لیا، اولاد ہے، اولاد سے لیا، اب دسترخوان ہے، اس میں سے پانی اٹھا کر دے دیا، لے بھی لو پانی پی، یہ بھی خود سے اکرام کرنا ہو۔ فرماتے ہیں باب اکرام الضیف و خدمت ایاہ بنفسہ، مہمان کی خدمت میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، جیسے ضیف ابراہیم المکرمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اصل میں تو آئے تھے ایک کام سے،
وہ کام کیا تھا؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے، ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاتے جاتے یہ کام کر کے جاؤ، جیسے ہم بھی بولتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے بھی ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاتے جاتے ایک کام یہ کرو، ابراہیم کو خوشخبری سنا دو بیٹے کی۔ تو آئے تو ابراہیم علیہ السلام فوراً نہیں پہچانے یہ فرشتے ہیں، جیسے ہی دیکھ کے خوش ہو گئے، گیا چھوٹا سا بچڑا گائے کا بچہ ذبح کیا، اسے خوب اس زمانے میں جو بھی رواج تھا اسے فرائی کیا، لا کے رکھ دیا، ایسے ہی بچڑے کو صحیح سالم لا کر رکھ دیا، خود سے پورا کام کیا۔ یہ ہے یہ آیت شریفہ جو امام بخاری علیہ رحمہ دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ہی مہمانوں کے اکرام میں اتنی محنت کیا۔ آج بہت سے مسلمان گائے کا نام سنتے ہی الرجی، اور ابراہیم علیہ السلام گائے کا بچہ ہی ذبح کر کے ویسے ہی فری گائے بچہ مسلم لا کر رکھ دیے۔ اب مسلمان کہاں جا کر کھڑے ہو گئے؟ کتنے مسلمان ہیں جو گائے کے گوشت سے ایسے شاید شراب سے بھی اتنا نہیں بچتے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ خیر، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليله وضيافه ثلاثه ايام فما بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہو، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ہو، تو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کریں۔ گویا حکم ہے، حکم عام طور سے وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں سنت، مہمان کا اکرام کرنا اپنی طاقت کے بقدر سنت ہے۔ جائزتہ یوم ولیلۃ، اور جب جانے لگے تو ایک دن کا توشہ ہاتھ میں باندھ کر دے دیا۔ جائزتہ کا معنی توشہ، ایک دن کا، ایک دن اس زمانے میں 2 ہی وقت کا ہے، اور وہ بھی روٹی۔ آج کل ہمارے پاس جو رواج ہے کھانا وغیرہ کا، اس میں تو پریشانی۔ اب روٹی 4 کے بجائے 8 رکھ دیا، سالن رکھ دیا، 2 وقت ہو گئے۔ جائزۃ یوم ولیلۃ، صاف صاف حدیث ہے۔ وضیافۃ ثلاثۃ ایام، اگر وہ رہنا چاہیں تو 3 دن کھلا پلا سکتے ہیں، اس میں سے پہلے دن اچھا کھلانا ہے، وہ تو آ گئی۔ اب ان کے لیے فما بعد ذلک فهو صدقۃ، اگر 3 دن کے زائد بھی رہ گئے اور پھر بھی ان کو کھلا پلا رہے ہیں، سب کا سب نیکی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، اس میں تو خالی نہیں۔ آگے فرمایا ولا یحل لہ، مہمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لہ ان یثوی عنده حتی یحرجہ، میزبان کے پاس اتنے دن رہ جائیں کہ مہمان بور ہو جائے، میزبان کو تکلیف ہو جائے، میزبان کو تکلیف ہوتی ہو تو۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے تھے نوشو سے، دیکھ با ساز گھر کو جاؤ، کھاؤ پیو، دسترخوان میں انڈا آ گیا تو اس کے بعد رونا۔ دسترخوان میں انڈا آیا کہ نہیں کہ اب سمجھو تمہارے سے بیزار ہو گئی، اب وہاں سے تمہیں گھر سے نکل کر چلے جا باہر، اپنے گھر چلے جاؤ، کاندھی پہ چلے جاؤ۔ اب وہ ساز گھر میں بیٹھ کو کھائے، تمہاری عزت ساز گھر میں رہیں گی۔ کرنے میرے ایک دوست بولتے وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك زاد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت۔ یہ پوری حدیث اس کے ساتھ ساتھ راوی بدل جاتے ہیں مالک، انہوں نے ایک بات اضافہ فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، بات کریں تو دین کی باتیں کریں، اچھی بات کریں۔ دنیا کی بات بھی اچھی نیت سے کریں گے تو وہ بھی دین ہے۔ جیسے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا، بیوی سے جو بھی ہنسی مذاق ہے وہ سب خیرات کی نیت، نیکی ملے گی، خیرات کی نیت میں۔ کیوں؟ بیوی سے کوئی چیز ضائع ہوتی ہی نہیں ہے، اس سے ہنسی کریں، مذاق کریں، جو بھی کریں سب پر نیکی ہے، ورنہ خاموش رہو، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے تو خاموش رہو، زبان بند کرو۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان
عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جس کا ایمان اللہ پر ہو اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ہو، وہ اپنے پڑوس کو تکلیف نہ دے۔ دوسری حدیث میں چاہے کافر ہو، یہاں نہیں ہے، اس حدیث میں یہاں نہیں ہے، ان کی شرطیں الگ ہیں امام بخاری کی، اس شرط پر ان کو وہ یہاں نہیں ملی، لیکن امام بخاری ہی اور ایک اور کتاب لکھے ہیں کتاب المفرد، ایک کتاب وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں امام بخاری نے اس کو ذکر فرمایا، اس کتاب میں امام بخاری نے یہ اہتمام نہیں کیا جو بخاری شریف میں کیا ہے، تو اس میں ہے چاہے وہ کافر ہو، پڑوس کافر ہو اسے بھی ہم تکلیف دیں گے۔ کہاں تک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے درخت کی ڈالی پڑوس گھر میں جا رہی ہو تو اسے بھی کاٹ دو، چھوڑ کر مت رکھو، کیوں پتے گریں گے، جھاڑنے کی تکلیف پڑوس کو ہوگی۔ اب وہ پڑوس چاہے کافر ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب بتاؤ اتنی اچھی پاکیزہ شریعت جب اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے، اس پر عمل کریں گے تو کون سا نقصان ہوگا دنیا کا یا آخرت کا؟ کون سا نقصان ہوگا؟ ڈالی کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا پڑوس گھر میں نہ جانے پائے۔ آگے فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اور تیسری، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو چاہے تو اچھی بات کرے یا تو خاموش ہو جائے۔ اچھی بات سے مراد چاہے دنیا کا فائدہ ہو چاہے آخرت کا ہو، خالص دنیا کا فائدہ تب بھی وہ بات اچھی بات ہے۔ دین اسلام یہ نہیں بولتا ہے کہ میں دنیا کی بات بھی نہ کروں، دنیا کی بات کرنا جائز ہے۔ میں اس سے پہلے بھی بہت پہلے شاید میں مثال دیا، ہر جگہ دیتا ہوں۔ ایک آدمی بسکٹ بیچتا جاتا ہے، میں عام طور تو راستہ بھر بولتا جاتا ہے کھارا بسکٹ میٹھا بسکٹ، یہ جتنی مرتبہ کھارا بسکٹ میٹھا بسکٹ بول کر پورا راستہ طے کرے گا دن بھر کا، سبحان اللہ الحمدللہ بولنے کی نیکی ملے گی۔ کیوں؟ بیوی بچوں کے پالنے کے لیے محنت کر رہا ہے، تو اس پر نیکی کا وعدہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا۔ ایک حدیث ہے، جو آدمی بیوی بچوں کے پالنے کے غرض سے نوکری ہو یا ملازمت ہو جو بھی ہو، بیپار ہو کاروبار ہو تجارت ہو، نیت سے گھر سے نکلتا ہے، حدیث صاف صاف بخاری شریف میں، تو وہ فی سبیل اللہ ہے یہاں تک کہ واپس لوٹ جائے۔ گھر سے نکل کر گھر کے اندر دہلیز میں ختم رہنے تک وہ جہاد میں ہے۔ فی سبیل اللہ کا معنی جہاد میں، یعنی جہاد کے جانے سے جو نیکی ملے گی وہ نیکی اسے ملے گی۔ اللہ کے رسول نے صاف صاف ہے، سب سے پہلے گزر چکی حدیث۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرؤون فما ترى فما لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، عام طور سے نبی علیہ السلام کوئی چھوٹا سا لشکر بھیجتے تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجتے تھے۔ وہ جو مشہور قصہ ہے گھوڑا ڈالنے کا زمین پر ہے سمندر پر، دشت تو کیا دشت، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، اس قسم کا ایک شعر ہے۔ وہ عقبہ بن عامر اس وقت امیر تھے، سپہ سالار لشکر تھے، تو فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ آپ ہمیں بھیجتے ہیں لشکر، تو بعض لوگ ہمیں کھلاتے پلاتے نہیں ہیں کسی دیہات میں، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سے کہو بھائی جو ان کو کھلانا ہے، ایک دن اچھا کھلانا ہے، 3 دن معمولی کھلانا ہے، بہرحال کھلانا ہے۔ اگر وہ کھلاتا نہیں ہے تو ان سے پیسہ لو، بھائی دیکھو ہم لوگ اتنے ہیں، ایک آدمی کے لیے اتنا پیسہ، اتنا پیسے لاؤ، جمع کر کے لاؤ پورے قبیلے، ایسا کہہ کر پیسہ لو، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہم کو بھیجتے ہیں، ہم ایک جگہ جاتے ہیں
کسی قبیلے میں تو وہ ہمیں کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان نزلتم بقوم، کسی قبیلے میں آپ پہنچو، فامروا لکم بما ينبغي للضيف، کہو بھئی ہمیں کھلاؤ، ہم لوگ اتنے آدمی ہیں، فاقبلوا، ٹھیک ہے اگر مان لیں آگے بڑھو، فإن لم يفعلوا، اگر وہ قبول نہ کرے، فخذوا من حق الضيف الذي ينبغي له، مناسب جو کچھ ہو سکتا ہے ان سے رقم وصول کر لو۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ہو، چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ صلہ رحمی کرے، قطع رحمی نہ کرے، رشتہ ناتا نہ توڑے۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور بھی حدیث آ رہی ہیں، تقریباً ایک صفحہ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مہمان کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث یہاں نہیں ہے، مشکات شریف میں، وہ سنا کر بات کو ختم کر لیتے ہیں، ویسے ہی سنا دیتے ہیں۔ عام طور سے رات میں مہمان آ جائیں تو ذرا ناگواری ہوتی ہے، کون پکائے گا، کون کھلائے گا، کیسا کھلائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والا وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے جو رات میں مہمان آ جائے تو پیشانی پر بل نہ پڑے۔ رات میں مہمان آیا تو یعنی کیا مطلب، بیزار نہ ہو جائے، اور کیا اس وقت میں آئی، نہیں، یہ جو نہیں کرتا ہے وہ کامل ایمان والا ہے۔ جب بھی اچھا یہ دماغ میں ہمارا جم گیا ہے، کیا کوئی آئے تو اچھے سے اچھا کھلا، نہیں، ہرگز وہ نہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ رکھ دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہمارے گھر میں جو کچھ اس وقت بچا ہوا ہے مہمان کے آتے وقت، ہرگز یہ پرواہ نہ کریں بھی یہ ڈھاکو کیسا رکھنا اس وقت۔ ویسے عام طور سے کیا کرتے تو زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں جیسے جلدی ارجنٹ میں انڈا تھا تو ویسے انڈا رکھ دو، کیا ہے کہ وہ رکھ کر ایک انڈا رکھ دو، آج کل یہ عام ہو گیا، اور کیسا قدر، اب اس میں جا کر دل کو خوش بار کرنے کی ضرورت نہیں، کیسا یہ سے جا کر اکرام کرنا، کوئی بھی ہو، اور جانے والا بھی ہرگز یہ نہ سمجھے بھائی میری توہین کر دیا، کیا یہ کھلانا نہیں، جو آیا اللہ کا نام لے کر نعمت کو ہرگز ناقدری نہیں کرنا، وہ سی بھی ہو، سوکھی روٹی ہو اس کی بھی ناقدری کرنا جرم ہے، گناہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔